أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 8، آیت نمبر 62 تا 66۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، انا یقیناً بے شک، الذین آمنوا، الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، اور یہاں پہ اس سے مراد ہے جو لوگ ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ والذین ہادو، اور جو لوگ ہادو یہودی ہو گئے، والنصارى یا نصرانی تھے، والسابئین اور سابی، من آمن باللہ، اور جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور اس نے اچھے عمل کیے، فلہم اجرہم، پس فا مانے تو، پھر پس، لہم لا مانے لیے، ہم مانے ان سب کے لیے، تو ان سب کے لیے، اجرہم اجر ہے ان کے، ان سب کے لیے، عند ربہم، عند مانے پاس، ربہم مانے ان کے رب کے پاس، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ولا خوف، واو اور لا حرف نفی نہیں، خوف خوف ہوگا، علیہم ان کے اوپر، علی مانے پر، ہم مانے ضمیر متصل ان کے اوپر، ولا ہم اور نہیں ہوگا ان کو، یحزنون حزن سے نکلا ہے، حزن کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، غمگین ہو جانا، غم میں مبتلا ہونا۔ یحزنون بہت یعنی وہ سب جو ہیں حزن کی جمع ہے، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیے یہ آیت جو ہے، اس آیت کی وجہ سے بہت سے لوگ اس سے کچھ معنی اور مفہوم میں غلطی پر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے، یعنی آیت دوبارہ پڑھتی ہوں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ یقیناً ایمان لائے، اب وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، وہ سابی تھے، اگر وہ ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو اب ان کے لیے ان کا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہاں چند باتیں سمجھ لینا بہت ضروری ہیں کہ دیکھیے یہ اس دور کے، یعنی اگر ہم یہ سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کا اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے، وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے یا سابی تھے، تو وہ ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے دور میں، اپنی شریعت میں جو نبی موجود ہوں گے ان پر ایمان لائیں گے، اور ان پر ایمان لانے کے بعد اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھیں گے، اور نیک عمل بھی پلس کریں گے، یعنی پورا ایک پیکیج ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اللہ پہ ایمان لے آئے اور نیک عمل نہیں کیے، یہ نہیں کہ اللہ پہ ایمان لے آئے اور آخرت پہ نہیں، یہ نہیں کہ آخرت پہ ایمان لے آئے اور اس دور کے رسول پہ نہیں لائے، یہ پوری پانچوں ان باتوں پر یقین کریں گے، ایمان لائیں گے، عمل کریں گے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی ہے کہ ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، اور عظیم اجر ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ آپ نے دیکھے، آپ یہودی بھی سمجھ گئے ہوں گے، نصارہ بھی سمجھ گئے ہوں گے، اور سابی وہ لوگ ہوتے ہیں جو عراق کے علاقے میں رہتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی بہت کچھ بگڑ گیا تھا۔ اچھا، دوسری بات یہ دیکھیں کہ اب جب دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، اور اس دور پر یہ اس آیت کو لائیں گے، تو کیا اس دور پر اس آیت کو لانے کے بعد دیکھیں اس میں رسالت کا ذکر نہیں آیا ہے، تو دیکھیں بہت سی حدیثیں اس طرح سے بھی ہیں، جیسے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت، تو جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے اس میں؟ یعنی بس لا الہ الا اللہ ہم کہیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ تو جب کسی حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے
اس کا پورا بیک گراؤنڈ قرآن اور ذخیرہ حدیث کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ اب اس حدیث سے ریلیٹڈ مزید جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ کیا تھیں، اور ان سب سے مل کے نتیجہ کیا اخذ کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، بہت سے لوگ اس بات پہ بحث و مباحثے میں پڑ جاتے ہیں کہ صرف اللہ پہ یقین کرو اور آخرت پہ یقین کرو اور بس نیک عمل کرتے رہو تو یقیناً جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب تک رسالت جو ہے، جیسے حضرت موسیٰ کے دور میں جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے وہی مومنین کہلائیں گے، جو یہود کے دور میں ہوں گے اور وہ جو عیسائی ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، تب ہی وہ اپنے دور کے مومن کہلائیں گے۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کے مبعوث ہو جانے کے بعد، اب چاہے وہ پہلے یہودی تھے، چاہے وہ نصرانی تھے یا وہ عیسائی تھے، اب ان پر کیا لازم آ گیا ہے کہ اب جو نبی آ گئے ہیں ان نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، تبھی ان کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ اب دیکھیں، کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی فوت ہو گئے، تو ان پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ تو بعثت نبوی سے قبل بہت سے ایسے محدثین تھے مکہ مکرمہ میں جو کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کے یہ کہتے تھے، اے اللہ ہم صرف تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں جانتے کیسے کریں۔ جیسے کہ مثال ہے کہ حضرت عمر کے بہنوئی اور حضرت فاطمہ بن خطاب کے شوہر حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے والد زید کا معاملہ یہی تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں مگر میں جانتا نہیں کیسے کروں۔ اب اس قسم کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے؟ اگر وہ نیک ہیں، عمل صالحہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے اس کو آیت میں یہی فرمایا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے اور ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 63 دیکھیں، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب، اخذنا جب ہم نے لیا، تم سے لیا، میثاقکم، میثاق کہتے ہیں عہد کو۔ جیسے بہت سے یہ ورڈ اردو کا ہے اور ہم بہت آسانی سے اس کی میننگ کو سمجھتے ہیں۔ کم مانے ضمیر متصل مخاطب کے لیے، جمع کے لیے، تم سے، تم سب سے۔ جب ہم ہوتا تو ان سب سے، ہم کا مطلب ہوتا ہے ان سب سے، اور کم کا مطلب ہوتا ہے آپ سب سے، تم سب سے۔ تو جب ہم نے، اور ذرا یاد کرو، جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا، تم سے میثاق لیا، وعدہ لیا، ورفعنا، اور اٹھا دیا، رفع کہتے ہیں اوپر، اوپر کو، ورفعنا، اور ہم نے اوپر اٹھا دیا، فوقکم، فوقا اوپر تمہارے، طور، کوہ طور کو۔ اور ذرا یاد کرو، جب ہم نے تم سے عہد لیا، قول و قرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو۔ اب یہ کیا سمجھ میں آئی کہ بنی اسرائیل کو جب تورات دی گئی تھی تو اس وقت ان کے دلوں میں اللہ اور اس کی کتاب کی ہیبت ڈالنے اور خشیت پیدا کرنے کے لیے معجزانہ طور پر ایک ایسی کیفیت پیدا کی گئی تھی کہ ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھا کر معلق کر دیا گیا۔ اس وقت ان سے کہا گیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا، اس کتاب تورات کو اور اس میں بیان کردہ احکام شریعت کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو اسے جو کچھ کہ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ یہ تو ایک اس کے ظاہری معنی تھے، لیکن اگر آپ غور کریں کہ کسی کتاب کا، کسی شریعت کا، اللہ کے احکام کا ہمارے اوپر نافذ کرنا کیا کسی پہاڑ جیسی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہ ایک مشکل ترین کام نہیں ہے؟ جیسے کہ کوئی پہاڑ سر پہ آ جائے آپ کے، تو گویا کہ اللہ نے جب یہ کتاب دی اور کہا کہ اس کتاب کو تم مضبوطی سے پکڑو، ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں شیطان کا بھی غلبہ ہے، نفس کا بھی غلبہ ہے، اور خواہشات ہے نفسانی بھی موجود ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے یہ نہ کرو، یہ نہ کھاؤ، یہاں نہ جاؤ، یہ تعلقات حرام ہیں، اس چیز سے بچو، اور بس یہ چیزیں کھاؤ اور انہی لوگوں سے ملو، تو یہ کتنی مشکل بات ہے۔ اگر کسی کا نفس بہت زیادہ باغی ہو اور شیاطین کے چکر میں وہ پھرا ہو تو اس کے لیے تو یہ تو بہت بڑی پہاڑ جیسی بات ہوگی ہے۔ تو کہا اللہ نے کہ ہم نے کوہ طور کو، تو اس وقت تو اللہ نے کوہ طور کو اٹھا دیا تھا اور اٹھا کے سر پہ کھڑا کر دیا تھا اور کہا کہ دیکھو، اور ان کو یہ ہیبت دلانے کے لیے کہ اب یاد رکھو یہ تمہیں کتاب دی، اس کو مضبوطی سے پکڑنا۔ لیکن اگر ہم آج دیکھیں تو کیا ہمارے سروں پہ کوئی بڑا بھاری کندھوں پہ بوجھ نہیں ہے؟
کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی مل جائے تو تم اسے آگے پہنچا دو۔ تو کیا ہم یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں؟ کیا ہم سنی جانے والی کوئی اچھی بات، ہم تو بس اب ایک ہی کام کرنے لگے ہیں، اور وہ یہ کہ جیسے ہی کوئی اچھی سی پوسٹ آتی ہے ہمارے پاس موبائل پہ، اب چاہے وہ مستند ہو یا نہ ہو، اور ہم کیا کرتے ہیں، ایک گروپ میں ڈال کے، کوئی 50 افراد ہیں یا جتنے، 2 گروپ میں، 3 گروپ میں، انگلی کا ایک اشارہ کرتے ہیں اور اس کو فوراً سب لوگوں میں پہنچا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ذمہ داری پوری کر لی۔ یہ ذمہ داری پوری کرنی نہیں ہے۔ اصل مقصد دیکھیں ذمہ داری، اللہ کرے کہ میں آپ کو بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، جب بھی کوئی اچھی بات ہم تک پہنچتی ہے تو اس کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ میں اس اچھی بات کی پہلے تو تحقیق کروں، اور اگر میں نے ڈائریکٹ وہ قرآن سے کوئی اچھی بات سیکھی ہے تو میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں نے ابھی سیکھی ابھی میں دوسروں کو دے دوں۔ پہلا فریضہ میرا یہ ہے کہ میں اس پہ خود عمل کروں، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ مجھے اس میں وقت تو لگے گا، جب مجھے سچی گواہی دینے کے لیے قرآن میں حکم ملے گا تو میں کیا کروں گی، پہلے اس پہ عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کو ماروں گی، شیطان سے لڑوں گی، اور پھر اپنے اندر ہمت اور طاقت لاؤں گی، تبھی تو سچی گواہی دوں گی۔ اور جب میں دے لوں گی، جب میں یہ کام کر لوں گی، تو اب میری ذمہ داری ہے کہ اس اچھی بات کو میں آگے پہنچاؤں۔ لیکن ہم نے شارٹ کٹ راستہ اپنایا ہے، جیسے ہی بات ملی ہم نے ایک اچھی بات سنی، ایک ہمارے پاس ایک کیا کہنا چاہیے، ایک آ گیا بڑا پیارا سا میسیج کہ رشتہ داروں سے مل جل کے رہنا چاہیے، کوئی بھی اچھی بات، فٹ میں نے آگے پہنچا دی۔ کیا میں گئی کسی رشتہ دار کے پاس؟ کیا میں نے اپنی انا کا گلا کاٹا اور پھر جا کے اپنے روٹھے ہوئے بہن بھائیوں، رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ سے، جو بھی ہیں ان سے ملی؟ تو غلطی کہاں ہے کہ اسی لیے ہمارے کسی عمل میں نہ اثر ہے، نہ ہمارا عمل آگے کہیں بڑھتا ہے، نہ ہمیں اس کا اجر ملتا ہے۔ جب تک ہم خود عامل نہیں ہوں گے، خود اس بات پہ عمل نہیں کریں گے، نہ ہماری زبان میں کوئی اثر ہوگا اور نہ ہی ہماری بات آگے پہنچانے کا کوئی ثواب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پہلے ہم خود عمل کریں ان باتوں پر، تبھی تو یہ پہاڑ جیسا بوجھ جو قرآن جو ہے، اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے، جو ایک ہر مسلمان کے اوپر ہے، یا خلافت کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے، تو اس کی جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے، یہ کیسے اٹھائی جائے گی جب تک کہ ہم خود باعمل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے، آمین۔ آیت نمبر 64 دیکھیں، 64 دیکھیں، سما تولیتم، سما پھر، تولیتم رو گردانی کری تم نے، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی جو تمہیں شریعت دے دی گئی تھی، اس کا جو عہد دے دیا گیا تھا، اب تم نے اس عہد کو توڑ دیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم، فا مانے پھر، لو مانے اگر، لا مانے نہیں، پھر اگر تم پر اللہ کا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکن تم من الخاسرین، تو تم اسی وقت خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ تو اللہ نے دیکھو تمہاری یہود سے کہا کہ تمہاری بار بار دستگیری کر رہا ہے، تم پر مسلسل نعمتیں برسا رہا ہے، اور تمہارے گناہوں کو بار بار معاف کر رہا ہے، اور تم جو ہو پھر بھی اس عہد کو توڑ رہے ہو۔ آیت نمبر 65، وَلَقَدْ اور تم، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا اور تم انہیں خوب جان چکے ہو، مِنْکُمْ فِی السَّبْتِ جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن کی۔ سبت کہتے ہیں ہفتے کو۔ تو تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تم میں سے کون لوگ تھے جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا تھا اور حد سے تجاوز کر گئے۔ یہود کی شریعت میں ہفتے کا جو روز تھا وہ عبادت کے لیے معین کر دیا گیا تھا، اور اس روز دنیاوی کام کاج کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ اچھا، آج بھی جو مذہبی یہودی ہیں وہ، اور بڑے کٹر قسم کے جو یہودی ہیں واقعتاً جو اپنے دین پر قائم ہیں، وہ آج بھی اس کی پابندی بڑی شدت سے کرتے ہیں۔ لیکن وہی بات کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہیلا بہانے شروع ہوتے ہوتے اور شریعت میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے انہوں نے بھی اپنے قانون کی دھجیاں بھی گھیر دیں۔ تو اب اس سلسلے میں کیا ہوا،
اچھا باقی جو اس کا جو ہفتے کے دن کا جو واقعہ ہے جس میں وہ مچھلیاں پکڑنے کا حکم تھا، اس کی تفصیل انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں آئے گی۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَقُلْنَا تو ہم نے، قل مانے کہنا، فا مانے تو ہم نے کہا لہم ان سے، ہم کی ضمیر دیکھیں پھر یاد کر لیں، ہم وہ سب تھرڈ پرسن جمع، کم آپ سب سیکنڈ پرسن سامنے والے، لہم تو ہم نے کہا کس سے، ان سے، ان سب سے جنہوں نے ہفتے کے قانون کو توڑا تھا اور اپنی جو کتاب تھی شریعت تھی اس کی دھجیاں بکھیر دی تھیں، کونو ہو جاؤ قردتن خاسئین ذلیل بندر، تو ہو جاؤ ذلیل بندر، یعنی ان کی شکلیں جو تھیں وہ مسخ کر دی گئیں اور وہ بندروں کی صورت اختیار کر لیا انہوں نے، اور 3 دن کے بعد یہ سب کے سب جو تھے وہ مر گئے۔ آیت نمبر 66 فَجَعَلْنَاهَا، دیکھیں کتنا چھوٹا سا لفظ ہے، 7 لفظ ہیں اس میں، لیکن اس 7 لفظ میں کتنی ساری باتیں ہیں۔ فا مانے پھر، جعل مانے بنانا بنایا، نون ہے اس پہ کھڑی زبر ہے، اس کا مطلب ہے ضمیر ہم کی، ہا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، یہ بھی اس کی مؤنث کی، تو کیا ہوا فَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے اس کو بنا دیا، کس کو بنا دیا، اس بستی کو جس کو بندر بن گئے تھے ان کی طرف اشارہ ہے، پھر ہم نے بنا دیا ان کو نکالن، نکالن کہتے ہیں، نکالن کہتے ہیں عبرت ناک، عبرت یعنی جس سے کہ عبرت پکڑے کوئی، لما بینا یدیہا، بینا یدیہا ہمیشہ کہتے ہیں عربی کا ورڈ ہے یہ، بینا یدیہا بالکل لفظی معنی لیں، ید کہتے ہیں ہاتھوں کو، بینا دونوں ہاتھوں کے درمیان، لیکن در حقیقت یہ عربی میں سامنے کے لیے یوز ہوتا ہے، ما بینا ایدیہم و ما خلفہم، آیت الکرسی میں ہم نے پڑھا ہوگا نا، ما بینا دونوں ہاتھوں کے، یعنی سامنے بھی، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، یہ 2 لفظ جو ہیں 2 سمتیں ہیں، انہیں یاد کر لیجئے، بینا یدیہا تو سامنے، یعنی کہ وہ جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے عبرت بنا دیا، وما خلفہا اور جو کچھ ان کے بعد آنے والے ہیں یہ پیچھے لوگوں کو، تو اس آیت کی پوری میننگ یہ بن گئی، پھر ہم نے ان کو عبرت کا سامان بنا دیا، کس کے لیے، ان کے لیے جو اس وقت موجود تھے یعنی سامنے لوگ تھے، اور اس زمانے کے لوگ تھے، اور ان کے لیے جو بعد میں آنے والے تھے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور ایک نصیحت بنا دیا اہل تقوی کے لیے۔ یہاں ہمیں یہ سب واقعہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم بھی کہیں یہود کی طرح نہ ہو جائیں، یہ اللہ کا قانون ہے جو بالکل اٹل ہے، کہ جو اللہ کے قانون کی دھجیاں بکھیرے گا، اس سے باندھے گئے عہد کو توڑے گا اور اس کے نبی کی شریعت کو پس پشت ڈال دے گا، تو یقینی طور پر وہ ذلیل و خوار ہوں گے، اب چاہے وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے، اللہ اپنی سنتیں نہیں بدلتا۔ دیکھیے یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے جب بھی ہم انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو جو کام انہوں نے کیا، جو جو فحاشیاں انہوں نے کی، جس طریقے سے اپنی کتابوں کا انہوں نے مذاق اڑایا، تو ویسے ہی یہ لوگ، ویسے ہی جو ان کو سزائیں ملیں گی، تو وہ سزائیں کے تو حقدار پھر ہم بھی ہوں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور خود کوشش کرنی چاہیے، ہمیشہ دعا ضروری ہے لیکن عمل بھی اس کے ساتھ ضروری ہے، اپنی کوشش بھی اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے قوانین کی پابندی کریں۔ اللہ کے قوانین کی پابندی ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہمیں وہ اللہ کے قوانین معلوم ہوں، اور معلوم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے یہ کلام پاک، یہ قرآن پاک، اسے سمجھیں، اسے پڑھیں، اور پھر اس کو سمجھنے اور پڑھنے کے بعد آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا مانگیں، جب عمل کرنے لگیں تب اسے آگے بڑھانے کی ارادہ کریں اور بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے اور پڑھانے، صحیح سمجھنے اور سمجھانے اور عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔